نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 21 ہے، پیج نمبر 204 سے آج ہم پڑھیں گے دیدار الہی عز و جل کا بیان ہوگا۔ سوال: کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری میں اللہ عز و جل کا دیدار کیا ہے؟ بیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ جاگتے ہوئے۔ جواب: جی ہاں، شب معراج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے چشمان سر سے یعنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ دیدار الہی پر کچھ دلائل۔ سوال: سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس پر کچھ دلائل کیا ہیں؟ اس پر کچھ دلائل درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نجم کی یہ آیت نمبر 17 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ سبحان اللہ، اس میں دیکھیں نا سرکار کی عظیم شان ہے، ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، ما زاغ البصر وما طغى۔ تو اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی ہے، ان کا 1127 ہجری، یہ فرماتے ہیں کہ ما زاغ البصر کے فرمان سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ عز و جل کو دیکھنا جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں کے ساتھ تھا، کیونکہ بصر کو عدم زیغ سے موصوف کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ معاملہ جاگتے ہوئے ہوا تھا، اور اگر رؤیت قلبی ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ما زاغ البصر کے بجائے ما زاغ قلبہ فرماتا۔ بہرحال یہ کہنا کہ یہاں بصر سے مراد قلبی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مراد کے لیے کسی قرینہ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ یہاں معدوم ہے۔ معدوم کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا ہوا، یعنی یہ وہ یہاں پر ظاہر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ تو جاگتی آنکھوں میں کیا۔ معراج کی رات جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو ہے کہ عدم زیغ سے موصوف کرنا، عدم زیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پھری نہیں ہے کسی طرف، اور خواب میں بھی یہ نہیں ہوا، بلکہ جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت ربی عز و جل، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ تو سرکار تو خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ اور علامہ عبدالرؤف مناوی تفسیر شرح جامع صغیر میں اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند صحیح ہے، بسند صحیح ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی، اس حدیث پاک کے تحت جو سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ بریلوی ہیں؟ کیا یہ سنی ہیں؟ کیا یہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں؟ تو اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی دیکھو یہ تو بریلویوں کا یہ عقیدہ، بریلویوں کا وہ عقیدہ۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اتنے بڑے محدث، ان کے متعلق یہ ہے کہ کم و بیش 75 مرتبہ 75 مرتبہ سرکار دو عالم کا انہوں نے دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنے بڑے محدث یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث بسند صحیح ہے، اس کی جو حدیث کی سند ہے وہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا دیدار کیا میں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پس میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی،
اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ یہ سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف میں روایت کیا، ترمذی شریف میں اس کو نقل کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ اب دست قدرت اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ، تو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہاتھ، پاؤں وغیرہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ جو یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں وغیرہ، تو یہ ویسے ہی کفر ہو جائے گا۔ تو جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، بس یہاں یہ محتاط جملہ ہم بولتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس کے تحت اب امام ترمذی اس حدیث پاک کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جب آپ احادیث پڑھ رہے ہوں تو جب آخر میں یہ جملہ ہے ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن یا حسن صحیح، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ بعض جگہ پر لکھا ہوگا ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، نہ یہ ضعیف ہے نہ یہ موضوع ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں سند کے اعتبار سے، فنی اعتبار سے۔ اسی طرح ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کیا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دولت کلام بخشی، یعنی جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا تو دولت کلام بخشی، اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ و حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ، یعنی سرکار کو شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ کا مطلب ہے کہ بڑی شفاعت، کل قیامت والے دن سرکار کو حق کی شفاعت دے دیا جائے گا، تو سرکار غلاموں کی شفاعت فرماتے چلے جائیں گے اور گناہگار سرکار کی شفاعت سے داخل جنت ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو سرکار کی شفاعت مل جائے گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حوض کوثر، ظاہر حوض کوثر بھی یہ حق ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت عطا ہوئی۔ اسی طرح وہی محدث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ سے کلام فرمایا، اور تمہیں اے محمد مواجہہ بخشا کہ بے پردہ و حجاب تم نے میرا جمال پاک دیکھا۔ سبحان اللہ، اے محمد مواجہہ بخشا، مواجہہ کا مطلب ہوتا کہ آمنے سامنے، فیس ٹو فیس، ویسے تو یہ جو ہے اس کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، وجہن ہم کہتے ہیں نا، وجہن چہرہ، تو یہ اسی سے ہے وجہن مواجہہ، یعنی یہاں پر اس کا یہ ترجمہ کریں گے فیس ٹو فیس، سامنے۔ سبحان اللہ، تو سرکار نے اللہ تعالیٰ کو فیس ٹو فیس دیکھا، بغیر کسی پردے کے، بغیر حجاب کے۔ سبحان اللہ۔ مجمع البحار میں ہے کہ کفا کا معنی بالمشافہ دیدار ہے، جبکہ درمیان میں کوئی پردہ اور کوئی قاصد نہ ہو۔ سبحان اللہ، کوئی چیز حائل نہیں تھی اس وقت۔ اسی طرح مسلم شریف میں یہ روایت ہے، ترجمہ عبداللہ بن شفیق سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا۔ انہوں نے فرمایا تم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ کہا میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے یہ سوال حضور سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں نے نور ہی نور دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ نور کے حوالے سے بھی ہو گیا کہ ظاہر اتنی نورانیت وہی دے سکتا ہے نا جو خود نور ہو۔ سبحان اللہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امام ترمذی جو ہے ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ بے شک
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جامع الترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے یہ مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا۔ تو یہ دیدار الہی کے حوالے سے کچھ مختصر بیان تھا، مزید بھی اس حوالے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، سرکار نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ معراج شریف کے موقع پر آپ یہاں سے مواد تیار کر سکتے ہیں، اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، 15ویں پارے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور سورہ نجم میں یہ موجود ہے، معراج کا جو تذکرہ ہے وہاں پر بھی کیا گیا، وہاں سے بھی آپ اس کا مواد تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔